سعودیہ میں ایک امیر باپ کا بگڑا ہوا بیٹا جس سے قتل ہو جاتا ہے اور پھر اس کو پھانسی سزا دی جاتی ہے، موت کے بدلے موت۔ اور پھر جب پھانسی کی سزا سنا دی جاتی ہے تو پھر ایک چونک جو کہ سعودی عرب میں مشہور ہے، اس چونک میں اس شخص کو پھانسی سنائی جاتی ہے کہ اس چونک میں صبح اس شخص کو اس کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا جائے گا، لیکن ایک پاکستانی نوجوان کی وجہ سے اس کی پھانسی جو ہے وہ سعودی حکومت کو روکنی پڑ جاتی ہے۔ ایسا کیا ہوتا ہے کہ جس کو پھانسی کے چند ٹائم پہلے ہی ایک پاکستانی ہے جو کہتا ہے کہ اس کو پھانسی نہ دو، سعودی حکومت اسی ٹائم اس کی پھانسی جو ہے وہ روک دیتی ہے۔ ناظرین کرام، میں تفصیلاً بات کرتے ہیں آپ سے کہ ایک شخص ہے ہاشم جو کہ سوات کا رہنے والا ہے، غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، بوڑھا باپ گھر میں موجود ہے، 2 بہنیں ہیں اور والدہ ہے۔ ناظرین کرام، محنت مزدوری کرتا ہے اور محنت مزدوری سے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہوتے تو باپ سے کہتا ہے کہ میں سعودی عرب جانا چاہتا ہوں، میں وہاں جا کر اپنے خواب جو ہے وہ پورے کرنا چاہتا ہوں۔ باپ کہتا ہے کہ سعودیہ جانے کے لیے ویزا چاہیے، پاسپورٹ چاہیے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے کہ میں تمہیں باہر بھیج سکوں۔ ناظرین کرام، وہ اپنے چچا کے پاس جاتا ہے اور چچا کا اچھا خاصا بزنس ہوتا ہے، اپنے چچا کو کہتا ہے کہ مجھے چند پیسے دے دو تاکہ میں سعودی عرب چلا جاؤں، وہاں جا کے محنت کروں گا اور آپ کے پیسے جو ہے وہ چند ٹائم میں لٹا دوں گا۔ چچا کہتا ہے کوئی بات نہیں، چچا پیسے دیتا ہے، لڑکا پاسپورٹ بنواتا ہے، ویزا لیتا ہے اور سعودیہ میں ایک شو روم میں کام مل جاتا ہے اور وہاں پر جا کر کام کرتا ہے، صفائی کا کام کرتا ہے۔ اب ہاشم صفائی کے کام پر لگتا ہے، مالک بڑا خوش ہوتا ہے، کفیل اس سے بڑا خوش ہوتا ہے اور وہ سب کے کام کرتا ہے۔ کوئی بھی کہہ دے ہاشم کو کہ یہ چیز لا دو، ہاشم فوری وہ چیز لا کر اگلے بندے کو پرووائڈ کرتا تھا۔ ایک دن اسی کفیل کا بیٹا جو کہ رئیس بگڑا ہوا شخص تھا وہ آتا ہے اور آ کر ہاشم سے کہتا ہے کہ میرے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ تم باہر سے لے کر آؤ۔ ہاشم پیسے پکڑتا ہے، وہ چیزیں لینے کے لیے باہر بازار جاتا ہے، چیزیں لے کر واپس آتا ہے اور پھر وہ آگے رکھ کر وہ چیزیں جو ہے پلیٹ میں ڈالتا ہے۔ اتنے میں ایک چیز جو ہے وہ کھلنے کی بجائے ہاشم سے وہ جا کر اور بگڑے انسان کے اوپر گرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کفیل کا بیٹا آگ بگولا ہو جاتا ہے اور ہاشم کو گالیاں دینی شروع کر دیتا ہے۔ ہاشم اگنور کرتا ہے لیکن بعد میں وہ کفیل کا بیٹا اٹھ کر ہاشم کے منہ پر تھپڑ لگا دیتا ہے اور پھر ہاشم اور ہو بھی پٹھان تو پٹھان بھی پھر آگے سے 2 تھپڑ لگاتا ہے کفیل کے بیٹے کو۔ جیسے ہی کفیل کو پتہ چلتا ہے، کفیل آتا ہے، CCTV دیکھتا ہے، آتے ہی اپنے بیٹے کو 2 تھپڑ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ دفع ہو جاؤ، کوئی ایسا مسئلہ میرے لیے پیدا نہ کر دینا جس کی وجہ سے مجھے کوئی اور فیصلہ لینا پڑے۔ کفیل جو ہے وہ ہاشم سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا ہمیں معاف کرو، آپ اپنا کام کرو۔ صلح ہو جاتی ہے۔ صلح ہونے کے بعد ہاشم کفیل کی سائیڈ پر آ کر اسے کہتا ہے چلے ٹھیک ہے۔ ہاشم اپنے کام پہ لگ جاتا ہے۔ 10 15 20 دن گزرتے ہیں۔ کفیل کا بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ آپ میرے کیسے باپ ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک صفائی والے کے پیچھے، ایک غیر ملکی کے پیچھے آپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو تھپڑ مارے ہیں۔ باپ کہتا ہے شرم کرو، کوئی دوسرے ملک سے آئے ہوئے محنت کرنے والے لوگ اور تم ان کے ساتھ ایسا کرتے ہو، کبھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا کہ میں تمہیں نہ بچا سکوں۔ ناظرین کرام، 20-15 دن اور گزرتے ہیں۔ کفیل کا بیٹا پھر جو ہے واپس شو روم میں آتا ہے اور اس بار جو ہے وہ لڑائی کی نیت سے ہی آتا ہے۔ باپ آؤٹ آف کنٹری گیا ہوتا ہے، بیٹا آتا ہے اور آتے ہی ہاشم کو کہتا ہے دفع ہو جاؤ اس کام سے، اب تمہاری یہاں پر جگہ کوئی نہیں ہے۔ ہاشم کہتا ہے کہ آپ کے والد صاحب نے مجھے رکھا ہے، آپ نے نہیں رکھا، وہ مجھے کہہ دیں تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اتنے میں جو ہے وہ کفیل کا بیٹا پھر تھپڑ مارتا ہے ہاشم کو۔ ہاشم 2 تھپڑ مارتا ہے۔ اس بار کفیل کا بیٹا اندر جاتا ہے، اپنے باپ کا پسٹل اٹھاتا ہے اور 3 گولیاں جو ہے وہ ہاشم کو مار دی جاتی ہیں۔ ہاشم کو مارنے کے بعد وہ تو وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں ہاشم کو، ہسپتال لے کر جاتے ہیں۔ ہسپتال جاتے جاتے جو ہے
हाशिम की मौत हो जाती है। अब कफील को पता चलता है, कफील फौरन वापस आता है, बेटे को पुलिस पकड़ लेती है, हाशिम की फैमिली से राब्ता किया जाता है, बाप को पता चलता है, बेटियों को बहनों को पता चलता है, तो हाशिम का वालिद जो है वो माफ़ी नहीं देता। और अदालतें ये कहती हैं अगर बाप बेटे का कह दे तो फिर हम माफ़ी देंगे, वरना आपके बेटे का सर जो है वो कलम कर दिया जाएगा। सऊदीया की अदालत फैसला सुनाती है कि इस लड़के का उसी चौक में, उसी शोरूम के चौक पे जो है वो सर जो है वो कलम कर दिया जाए। लेकिन अदालत कहती है कि इसको माफ़ी नहीं है जब तक हाशिम का कोई ब्लड रिलेशन आकर ना कहे कि इसकी माफ़ी हो जाए, इसको माफ़ कर दें या कोई भी चक्कर हो। अब जनाब जब कफील अपने बेटे को जेल में मिलने जाता है, बेटा रोता है, बेटा कहता है बाप मुझे बचा लें, अब्बा मुझे बचा लें, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे ये कौन सी गलती होगी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो बाप बेटे को कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था मेरे लिए कोई ऐसी चीज़ ना मसला खड़ा कर देना कि मैं तुम्हें ना बचा सकूं। नाज़रीन किराम, एक दिन रह जाता है, एक दिन में कफील जो है वो अपना वीज़ा लगवाता है, पाकिस्तान आता है, सवाद हाशिम के घर जाता है, उनके वालिद साहब को पैसे की डिमांड करता है हर चीज़, लेकिन खान हो रिश्वत ले कभी भी नहीं। वो कहते हैं कि हम नहीं, अगर इन पैसों से हमारा बेटा वापस आ जाए तो ये पैसे आप रख लें, हमारा बेटा वापस कर दें। बहनें अपना कहती हैं भाई वापस कर दें। कफील पैसा उठाता है, वापस आ जाता है। हाशिम का बाप जो है वो वीज़ा लगवा कर सऊदीया जाता है, और सऊदीया जाकर जिस दिन उस बंदे को फांसी होने वाली होती है, चौक में उसको लाया जाता है। कफील के बिगड़े लड़के को चौक में लाया जाता है, मुंह पर कपड़ा बांधा होता है, दो शुरते अब तलवारें लेकर खड़े हो जाते हैं। अब जैसे ही सर कलम होने लगता है, और सर कलम होते ही हाशिम के जो वालिद साहब हैं वो कहते हैं रुक जाएं, मैंने इसको माफ़ किया और मैं इसको माफ़ी देता हूँ, मुझे ना पैसा चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना इनकी कोई भी ऐसी चीज़ चाहिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए इसको छोड़ता हूँ। और मैं इस चीज़ का तब तक इंतज़ार कर रहा था कि जब तक एक बाप अपने बेटे का सर कलम होते ना देख ले, उसको पता हो, उसको फील हो कि बेटा क्या होता है। तो बाप हाशिम का जो है वो उसको माफ़ करके वापस चला जाता है। जब वापस आता है तो जनाबे वाला, जब बाप तो वापस आ जाता है, अब कफील के बेटे को आज़ादी मिल जाती है। अब कफील सोचता है कि मेरा बेटा तो बच गया, उनका बेटा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। कफील कहता है कि ना तो वो पैसे लेते हैं ना कोई चीज़ लेते हैं। कफील वीज़ा लगवा के सवात आता है, एक बड़ा सा बंगला ख़रीदता है, कुछ प्रॉपर्टी कुछ जगह ख़रीदता है, और अपने उस वकील को कहता है कि ये तमाम तर चीज़ें हाशिम की बहनों के लिए, उसकी वालदा और वालिद के लिए, ये आप उनको दे देना। उनको बोलना कि आपने अल्लाह की रज़ा के लिए मेरे बेटे को छोड़ा, तो मैं अल्लाह की रज़ा के लिए आपकी बेटियों के लिए कर रहा हूँ। ये करके अपने मुल्क वापस चला जाता है। तो नाज़रीन किराम, बेटे तो बेटे होते हैं, लेकिन बिगड़ा इंसान। कानून ये था कि उसने कहा जब तक वो नहीं कहेंगे माफ़ी नहीं होगी। और यहाँ पर क्या हो रहा है आपके सामने है। ऐसे मुल्क तरक्की करते हैं, और आप भी अपनी राय लाजमी दीजिएगा। जब कुरान कहता है कि कत्ल का बदला कत्ल होना चाहिए, तो फिर क्यों भाई, क्यों हम रिश्वत लेके कभी किसी को माफ़ कर देते हैं, कभी किसी को, क्यों भाई नहीं होना चाहिए। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, अपनी राय लाजमी दीजिएगा, क्या हाशिम के वालिद ने ठीक किया। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।